اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز پڑھ رہے تھے ہم لوگ، اور کل ہی میں نے بچے سے کہا کہ آپ لوگ مجھے کوسچنز لکھ کے دے دیں، کیونکہ سامنے سے پوچھنے میں سب لوگ ڈرتے ہیں یا لگتا ہے کہ کوئی جج کرے گا یا ہم یہ کیسے پوچھ سکتے ہیں۔ اور پھر بڑے مزے مزے کے کوسچنز آتے ہیں، جیسے کوئی پوچھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے اور کہاں سے آئے ہیں، یا اور کوئی بچہ پوچھ رہا تھا کہ نماز نہ پڑھنے کا کتنا گناہ ہے، یا کسی بچے نے نماز پڑھنے شروع کی ہے اور 9 سال کا بچہ ہے شاید، اور اس نے نماز پڑھنا شروع کیا اور اب اس کو یہ فکر ہو رہی ہے کہ میں نے جو پچھلے 3 4 سالوں کی نمازیں نہیں پڑھی اس کا کیا۔ اور پھر کوئی بڑا کلاس فیلو ہے 9 10 کلاس کا، انہوں نے بول دیا کہ نہیں، آپ کو پوری قضا نمازیں پڑھنی پڑیں گی۔ تو یہ ہوتا ہے جب ہم اسلام کا راستہ تنگ کر دیتے ہیں لوگوں کے لیے، اور ہم نے بچوں کو سکھایا ہی ہے۔ ہم جب بہت چھوٹے تھے، مدرسے میں ہی ہمیں جب سپارہ پڑھنے بھی جاتے تھے تو یہی ہوتا تھا کہ اچھا، جو انسان فجر کی نماز نہیں پڑھتا اس کو ظہر تک سانپ کاٹتے رہیں گے، اور جو ظہر کی نہیں پڑھتا اس کو عصر تک۔ تو اگر ہم اس طرح سکھائیں گے کسی کو، یہ بتائیں گے کسی کو کہ نماز کیوں پڑھنی ہے، تو نماز پھر جا کے پڑھے گا اور اللہ تعالیٰ کے اوپر احسان ہی کرے گا کہ میں آ گیا ہوں، آپ نے مجھے جو بلایا نا زبردستی کر کے اور چاروں طرف سے گھیر کے اور ڈرا کے، یہ میں نے آگے پڑھ لیا نماز، اب میں نے پوری دنیا کے اوپر اور ماں باپ کے اوپر بڑا احسان کر دیا ہے، اور اب آپ مجھے چھوڑ دیجیے گا، آپ مجھے سزا نہیں دیجیے گا، میں نے نماز پڑھ لی۔ تو یہ ہوتا ہے نیگیٹو مائنڈ سیٹ جب ہم بلڈ کر رہے ہیں لوگوں تو نماز اللہ تعالیٰ نے، اور یہ بھی بہت خوبصورت بات ہے کہ روزے کا حکم صرف ایک بار ہے قرآن پاک میں، ایک پورا پیسج ہے جہاں پہ روزہ ہے، اور اگر کوئی بیمار ہے تو نہیں رکھے، اور رمضان کے مہینے کا ذکر ہے، ایک دفعہ صرف اللہ تعالیٰ نے روزے کا ذکر کیا ہے، اور پھر نماز کا ذکر 700 سے زیادہ دفعہ بھی ہے، کیونکہ روزہ جسمانی عبادت ہے نا، روزہ کھانا پینا چھوڑنا ہے تو وہ چھوڑ دیں گے، اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ یہ لوگوں کے لیے آسان ہوگا۔ ابھی بھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہم دیکھیں گے کہ جو لوگ نماز نہیں بھی پڑھتے وہ سب لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو وہ پتہ تھا نماز کیونکہ مشکل ہے، اور مشکل اس لیے ہے کہ ہر روز ہر 4 گھنٹے بعد آپ کو اپنا دل مار کے شیطان سے لڑائی کر کے جا کے کھڑا ہونا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور پریکٹس کرنی ہے قیامت والے دن کی، کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت والے دن بھی ایسے ہی کھڑا ہونا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا نام ہے نماز، جو ہم پہلے ہی کر چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی قیام اللیل بھی اسی لیے فرض تھا کہ دن میں آپ کے لوگوں سے باتیں ہو رہی ہیں جو آپ کو نہیں پسند، دن میں آپ کی وہ باتیں ہو رہی ہیں جو آپ کا دل دکھا رہی ہیں، تو اب آپ آ کے اللہ تعالیٰ سے بات کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کے وہ سارے زخم اور سارے درد اور ساری تکلیفیں دور کر دیں گے، اور پھر آپ اگلے دن کے لیے بالکل تیار ہو کے پھر دنیا کا مقابلہ کر سکیں گے، پھر شیطان کا مقابلہ کر سکیں گے، پھر اپنے اندر نفس کا مقابلہ کر سکیں گے، اور ہر وقت لڑائی ہو رہی ہے۔ تو ہم سجدے میں پہنچے تھے، جب ہم سجدے میں جاتے ہیں شکر کا سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ ابھی ابھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں رکوع سے کھڑے ہوتے ہوئے تسلی دی ہوتی ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ، میں نے تمہاری بات سن لی، کیونکہ ہم قرآن پاک پڑھ کے ایک دم خوف میں، روب میں آگے فوراً رکوع میں چلے گئے تھے نا، سبحان ربی العظیم، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تمہاری بات سن لی۔ سبحان ہم تب کہتے ہیں جب ہم اپنی غلطی مان لیتے ہیں، اور پھر ہمیں جب تسلی دی جاتی ہے کہ نہیں میں نے تمہاری بات سن لی ہے، تو شکر کے طور پہ ہم فوراً سجدے میں جگہ چلے جاتے ہیں۔ سبحان ربی اللہ، پاک ہے میرا پروردگار جو بہت عالی شان ہے، جس کی ذات بہت اعلیٰ ہے۔ اور پھر دونوں سجدوں کے بعد اب ہم اتحیات کے لیے بیٹھتے ہیں۔ اب اتحیات میں جب پہلے صحابہ کرام پڑھتے تھے نماز، تو وہ کہتے تھے السلام علی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ پر سلام ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہوں نے منع فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات خود سلامتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے اوپر آپ سلام نہیں بھیج سکتے، تو پھر یہ بولا کریں التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام زبان کی عبادتیں جو ہم زبان سے تسبیح کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اچھی بات بولتے ہیں، اللہ ہی کے لیے ہیں۔ والصلوات، وہ تمام بدنی عبادتیں، فزیکل جتنی بھی عبادتیں ہیں، حج ایک فزیکل عبادت ہے، مالی عبادت بھی ہے کیونکہ آپ خرچ کر کے جاتے ہیں، اور روزہ رکھنا ایک فزیکل عبادت ہے کہ آپ اپنا کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک رہے ہیں، نماز ایک فزیکل عبادت ہے، وہ ساری عبادتیں وہ تو یہ بات، اور مالی عبادتیں، زکوٰۃ دینا، وہ ساری عبادتیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور یہ سارے بیسکلی کیونکہ ہم پہلے اللہ تعالیٰ پہ ہی سلام بھیج رہے تھے لوگ، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، پھر اپنے اوپر اور تمام اچھے لوگوں کے اوپر۔ تو یہ اب نا نماز کا اینڈنگ پارٹ ہے، اب ہم ابھی رخصت لینے والے نماز سے، نماز کمپلیٹ ہونے والی ہے، تو اب لاسٹ پہ ہم سلامتی بھیجیں اور بات ختم کریں، کیونکہ قیام وہ سپوز ٹو بی، جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور کوئی سورہ پڑھتے ہیں، وہ اصل میں سب سے لمبا حصہ ہونا چاہیے تھا نماز کا، کہ ہم سب کو قرآن پاک یاد ہو، کم از کم کچھ حصے یاد ہوں، اور پھر وہ حصے ہم نماز میں پڑھیں، اور وہ سب سے لمبا حصہ، اور ہم میں سے کچھ لوگوں کے لیے اتحیات سب سے بڑا حصہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سب سے چھوٹی سورہ پڑھ کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ابھی ہم نے وہ چھوٹی صورتوں کے مطلب بھی پڑھے ہیں، کہ اگر انہی صورتوں کا مطلب بھی ہمیں پتا ہو تو بہت بڑی زندگی ہمیں بچا سکتی ہے، کوئی ایک بھی صورت اگر ہم نے اچھے سے مضبوطی سے پکڑ لی۔
تو السلام علیکہ، اب ہم رسول اللہ، جیسے ہم نے سبحانکا میں بات کی تھی نا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں، ہم سبحان اللہ نہیں کہہ رہے ہیں، ہم کسی اور سے بات کرتے ہوئے نہیں کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں سبحانک۔ یہاں پہ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکہ، سلامتی ہو آپ پر اے اللہ کے نبی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں۔ تو یہ ریلیشن شپ بلڈ کر رہا ہے ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، کہ نماز میں ہمیں خیال آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ہم انہیں امیجن کریں کہ ہم ان سے بات کریں، پھر ہم اس ملاقات کی بھی تیاری کریں جو ہم نے قیامت والے دن کرنی ہے ان سے، جب ان سے بات کریں گے اور حوض کوثر پہ وہ ہمیں پانی پلائیں گے۔ جنت کا سب کبھی کبھی ہوتا ہے نا آپ کو کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں پھل، وہ جو کھانے اور ریسٹ، اور وہ آپ کو اتنا انٹریگ نہیں کر رہا ہوتا کہ ٹھیک ہے، پھر آپ کو جو اعلیٰ مقصد ہے نا جنت کا، کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مل سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل سکتے ہیں، پیغمبروں سے مل سکتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام سے مل سکتے ہیں، باقی پیغمبروں سے مل سکتے ہیں۔ تو اس ملاقات کی تیاری بھی ہونی چاہیے ہماری، کہ ہمیں یہ نہ لگے کہ وہاں جا کے ہم شرمندہ ہی نہ ہو جائیں گے، پتہ نہیں مجھے جانتے ہیں یا نہیں جانتے، ہم کسی سے بات کرتے رہیں گے تو ہی جان پہچان پیدا ہوگی نا۔ ایھا النبی جو و رحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو آپ پہ، و برکاتہ، اس کی برکتیں، السلام علینا، سلام ہو ہم پہ، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پہ۔ اب جتنے بھی نیک بندے آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت والے دن تک آئیں گے یا آ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے اوپر لازم قرار دیا ہے کہ ہم سب ان کے لیے دعا کریں گے اور ہم سب ان کے لیے سلام بھیجیں گے۔ ہر روز کتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے لیے کہاں کہاں بیٹھے ہوئے لوگ دعائیں بھیج رہے ہیں، سلام بھیج رہے ہیں، امن بھیج رہے ہیں، کہ دعا کر رہے ہیں بیسیکلی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ یہ انسان پیس میں رہے، سکون میں رہے۔ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے بھی کہ اگر وہ خدا نخواستہ کسی تکلیف میں ہے یا کسی عذاب میں ہے یا کسی پریشانی میں ہے، کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس تکلیف سے، اس پریشانی سے بچا لے۔ اور اس کے بعد ہم نماز میں بہت بڑی گواہی دیتے ہیں، اور یہ ریپیٹیشن اذان میں بھی تھی، نماز میں بھی ہم دوبارہ اسی گواہی کی تصدیق کرنے آئے ہیں۔ مؤذن نے ہمیں بلایا تھا گواہی دے کے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، ہم نماز میں کھڑے ہو کے دوبارہ گواہی دیتے ہیں کہ میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ اب یہ کہنے کو صرف دو لائنیں ہیں، لیکن پوری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے گواہی دینی ہے۔ گواہی کا مطلب کیا ہے؟ کہ میرے زندگی سے، میرے چلنے پھرنے کے طریقے سے، پیسہ کمانے کے طریقے سے، گھر لوگوں کو ڈیل کرنے کے طریقے سے، یہ بات ہمیشہ واضح رہنی چاہیے، لوگوں کو یہ پیغام ملتا رہنا چاہیے کہ میں جس خدا کو مانتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے میرا، یہی ثابت کرنا ہے ہم نے۔ اور وہ بہت خوبصورت آیت ہے سورہ بقرہ کی، کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ اب تم ہو درمیانی امت، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تمام انسانیت پہ گواہ ہوں، کہ مسلمان نے، دنیا کے ہر ایک مسلمان کے اوپر پورے 7 ارب لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ میں نے ان کو ثابت کرنا ہے، میں نے ان کو زندگی گزار کے دکھانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سسٹم کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کے نظام کے علاوہ کوئی نظام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر گواہ ہیں، کہ انہوں نے زندگی گزار کے دکھا دی ہے، انہوں نے ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے نظام نافذ کیا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کرنی ہے، بات کیسے ماننی ہے۔ اور اس میں سب سے اسکیری آیت ہے 28ویں سپارے میں، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، یا اللہ ہمیں کفار کے لیے فتنہ نہیں بنا دینا۔ فتنہ کیسے نہیں بنا دینا؟ کہ لوگ ہمیں دیکھ کے اسلام سے دور نہ ہو جائیں، ہمارا امپریشن، مسلمانوں کا امپریشن اتنا خراب نہ ہو جائے کہ ہم ان لوگوں کے لیے ایک ٹیسٹ اور ٹرائل بن جائیں، کہ وہ کہیں کہ اسلام تو میرا لاسٹ آپشن ہے، اگر میں سچائی کو سرچ کر رہا ہوں تو اسلام لاسٹ آپشن ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کی حالت تو دیکھ۔ اور ابھی انفارچونیٹلی ہم اس سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں کہ اسلام کا امیج نہیں بچایا ہم نے یہ گواہی کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ اور پھر یہ گواہی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ جب ہم یہ گواہی دے دیتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ہی ورسولہ کے بعد ہم فوراً درود شریف پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نماز کے اندر ہی وہ سکھا رہے ہیں نا کہ مینرز کیا ہیں، نام لینے کا طریقہ کیا ہے۔ پھر ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر آپ درود بھیجیں اور آپ ایسے ہی رحمت نازل فرمائیں جیسے ابراہیم علیہ السلام کی فیملی پہ نازل فرمائی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف پیغمبر مان کے بات ختم نہیں ہوتی، بات اب یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اچھا کیسے زندگی گزاری، کیا چیلنجز تھے۔ جو سورہ احزاب میں آئی نا وہ آیت کے بے شک اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، اور وہ سورہ جو غزوہ خندق ہوا، غزوہ احزاب ہوا، مشکل ترین حالات تھے،
تو ہمیں وہ والا اسوا بھی دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے مسواک کرنا اور داڑھی رکھنا اور پانچے اوپر رکھنے ہیں کتنے رکھنے ہیں وہ سب کچھ ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے ہم بڑے بڑے مقاصد کو بھول گئے. ایسا لگتا ہے کہ بس پوری زندگی بس یہی تھی کہ پہلا جوتا پاؤں میں سیدھا پہنا یا وہ سب کچھ ضروری ہے لیکن ہم نے مین مقصد اٹھا دیا. ساری زندگی تو آپ کی کوشش میں گزری ہے. کل ہی جو ہم بات کر رہے تھے کہ کوشش سے انسان راضی ہے. تو ساری زندگی اللہ کرے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول مانیں اور پھر ان کی زندگی پڑھیں, کسی سے سن لیں. ڈاکٹر عبدالسمیع, ڈاکٹر اسرار احمد کے لیکچر ہیں, مولانا طارق جمیل صاحب کے لیکچر ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے پہچانے تبھی تو فالو کر سکیں گے نا. بنا جانے پہچانے کیسے فالو کر سکیں گے؟ تو اللہ کرے کہ ہماری گواہیاں سچی گواہیاں ہو جائیں اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ یہ نہ کہہ دیں کہ یہ منافق جھوٹ بول دیں. السلام علیکم.